نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ گزشتہ اتوار کو ہم پروگرام نہیں کر سکے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، بھائیوں جیسے مفتی حبیب الرحمن سعید صاحب، ان کا ادارہ ہے یہاں پر جامعہ علم و عمل، تو مغرب کے بعد ان کے ہاں ختم بخاری شریف تھا، تو اس میں شرکت کرنے کے لیے جانا پڑا، اس لیے یہ پروگرام نہیں ہو سکا۔ اور الحمدللہ آج آپ کی اور ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی آیت کا ایک حصہ پڑھا، تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ جو میرے ذکر سے رخ منہ موڑے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے اعراض کیا، رخ موڑا میرے ذکر سے۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ ایک ذکر تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے، اس سے بھی رخ نہیں موڑنا۔ اور ایک ذکر مراد یہ ہے اللہ کی یاد۔ ایک لا الہ الا اللہ، یہ تو ہم زبان سے اللہ کو یاد کر رہے ہیں نا، ایک اللہ کی یاد، یعنی ہر وہ عمل جس میں اللہ کی یاد موجود ہو وہ ذکر ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، وعظ و نصیحت، قرآن کی تلاوت، دینی تعلیم کا حصول، اعلیٰ اخلاق، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک، یہ تمام چیزیں اللہ کے ذکر کے اندر ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرنا یہ ذکر اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ہمارے ذکر سے رخ موڑا، اعراض کیا، نظر انداز کیا، چھوڑ دیا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ میرے خیال میں آج کے دور سے زیادہ اسے سمجھانے میں جو ہے وہ پہلے کبھی آسانی نہیں ہوئی۔ آج پوری دنیا اور بالخصوص مسلمان پریشان حال ہیں۔ ہم یہاں صرف اپنے آپ کو دیکھیں، ٹینشن، بھائی کیا ہے؟ ٹینشن ہے، ٹینشن کی وجہ سے خودکشیاں کی جاتی ہیں، ٹینشن کی وجہ سے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، ٹینشن کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ کر، ٹینشن ٹینشن ٹینشن، ذہنی دباؤ۔ سب کچھ ہونے کے باوجود سکون میسر نہیں ہے۔ گاڑی ہے، بنگلہ ہے، نوکر چاکر ہیں، زمینیں ہیں، باغات ہیں، سب چیزیں ہیں، لیکن سکون میسر نہیں ہے، نیند نہیں آتی ہے۔ کئی گولیاں کھا کر رات کو چند گھنٹے نیند میسر آتی ہے، ورنہ نیند نہیں آتی ہے۔ پریشان حال، مشکلات، پریشانیوں میں گھرے ہوئے، نفسیاتی مریض بن گئے ہیں۔ مزدور سے لے کر مالدار تک، رعایا سے لے کر حکمران تک، ہر ایک اپنے اپنے مقام پر پریشان پھر رہا ہے۔ سیاست دانوں سے لے کر ووٹروں تک، زمینداروں سے لے کر ہاریوں تک، ٹھیکیداروں سے لے کر مزدوروں تک، ہر ایک پریشان حال ہے۔ زندگی گزارنا مشکل ہے، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، گزر سفر مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن مین سبب اور مین وجہ صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرنا۔ نماز ہم نے چھوڑ دی ہے۔ ہمارا ایک محدود طبقہ نماز پڑھتا ہے، ایک قلیل تعداد مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، ہماری اکثریت بے نمازیوں پر مشتمل ہے۔ روزے کی تو بات ہی الگ ہے، حج کی تو بات ہی اور ہے، زکوٰۃ کی تو بات ہی اور ہے۔ ہمارا مالدار زکوٰۃ نہیں دیتا، ہمارا مالدار حج نہیں کرتا، نیو یارک، فرانس، جرمنی، جاپان گھومنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر لیتا ہے، حج پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عیاشیوں پہ، دوستوں یاروں کو کھلانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر لیتا ہے،
لیکن اپنے مال کی زکات نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دنیا جہان کے بکھیڑوں میں مصروف رہے گا، لیکن نماز پڑھنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ ہم نے کلی طور پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جب منہ موڑا ہے تو اب ہماری زندگی مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ لوگ خودکشیوں پر اتر آئے ہیں، اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے بازاروں میں نکل آتے ہیں، اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، چلتی گاڑیوں سے پھینک دیتے ہیں۔ یہ ہے زندگی کا پریشانی کا بڑھ جانا، یہ ہے زندگی کا تنگ ہو جانا۔ اور یہ کب ختم ہوگا؟ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف رخ کریں گے، اللہ رب العزت کی مان کر چلیں گے، اللہ رب العزت کے احکامات کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ان پر عمل پیرا ہوں گے، تب ہی ہماری زندگیوں کے حالات درست ہوں گے، تبھی ہماری مشکلات آسان ہوں گی، تبھی ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ ورنہ کتنے بھی حکومتیں آئیں، حکومتیں جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی حکومتیں کرتی ہیں؟ یہ حکمران کرتے ہیں۔ یہ حکمران خود ہماری بدعمالیوں کی سزا ہیں، جنہیں خود اپنی عیاشیوں اور علل تللوں سے فرصت نہیں ہے، اور عوام الناس جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں پھر رہا ہے، عوام الناس در بدر ہے، پریشان ہے، اور یہ عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ یہ بھی خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ جب ہم اللہ کی ماننے لگ جائیں گے، جب اللہ تعالیٰ کے احکامات اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہم 100% عمل کرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہی حکمرانوں میں اپنا خوف پیدا فرمائیں گے اور رعایا کے لیے رحم دلی پیدا فرمائیں گے، پھر ہمارے حالات درست ہو جائیں گے، پھر پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھ لیں، آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں، ہماری زمین میں گندم کی فی ایکڑ پیداوار اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، لیکن قوم پھر بھی بھوک میں ہے۔ ہماری زمین کی جو ہے وہ کاٹن کی فی ایکڑ پیداوار 50 سال پہلے اتنی نہیں تھی جتنی آج ہے، لیکن پھر بھی کپڑا مہنگا ہے۔ ہر ایک چیز کو دیکھ لیں، ہر ایک چیز کو دیکھ لیں، پیداوار زیادہ ہو گئی ہے، پیسہ دکھنے میں بہت آ رہا ہے، پیسہ دکھنے میں بہت ہے، لیکن گزر سفر مشکل ہے، پریشان حال ہے انسان۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ان حالات کی درستگی کیا ہے؟ حکومتیں حالات کو درست کر ہی نہیں سکتی ہیں، جب تک اللہ رب العزت نہ چاہیں تب تک حکومتیں کر ہی نہیں سکتی۔ حکمرانوں کو اچھا کرنا ہے، حکومتیں بہترین چاہیے، تو پھر ہمیں کلی طور پر تمام معاملات کے اندر اللہ رب العزت کی مان کر چلنا ہوگا۔ ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ہم نے رمضان المبارک کے روزوں کو پابندی کے ساتھ رکھنا ہوگا، مالی استطاعت رکھتے ہیں تو ہم نے حج کرنا ہوگا، مالی استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے تو ہمیں زکوٰۃ دینی ہوگی، ہمیں جہاد پر عمل پیرا ہونا ہوگا، جہاد کے لیے نکلنا ہوگا، ہمیں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلنا ہوگا، ہمیں تمام دینی احکامات پر 100% عمل کرنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عملی ذکر ہے اللہ کا، نماز یہ اللہ کا ذکر ہے، روزہ اللہ کا ذکر ہے، حج اللہ کا ذکر ہے، زکوٰۃ اللہ کا ذکر ہے، جہاد اللہ کا ذکر ہے، تبلیغ اللہ کا ذکر ہے، یہ سارے اعمال صالحہ یہ اللہ کے ذکر میں شامل ہیں۔ پھر ان ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا زبان میں اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا ہم کسی کی مانتے نہیں، اللہ کے سوا ہمیں کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا ہم سے کوئی لینے والا نہیں۔ عزتوں کا مالک اللہ، ذلتوں کا مالک اللہ، فقیر بنائے بادشاہوں کو تو اللہ، فقیروں کو بادشاہ بنائے تو اللہ۔ یہ تمام طاقتیں، ہر ایک چیز کی قوت صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جب اتنی بڑی طاقت والا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی نہیں مانیں گے، ناراض کر کے رہیں گے اور اس کی سرکشی اور بغاوت کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائیں گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف لوٹ کر آئیں۔ دین کامیاب وہ نہیں جس کے پاس مال و دولت ہے، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس گاڑیاں ہیں، کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑے بنگلے کوٹھیاں ہیں، کامیاب وہ ہے جس نے اپنی زندگی
اللہ رب العزت کے احکامات اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی روشنی میں گزاری وہ انسان کامیاب ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ٹھیک یا حلی انہیں کے پوئتے کریں